تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی، تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری ہی وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری ہی وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کی آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم، اور شان رمضان کے اس خوبصورت سیٹ پر موجود ہماری آڈینس کو السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ 13واں رمضان المبارک اور 13ویں رمضان المبارک کے اس شان افطار میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوسچن آف دا ڈے، سب سے پہلے ہماری ٹی وی آڈینس کو بھی ہم نہیں بھولتے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ذرا آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن مزید بڑھاتے جائیں ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ کل کا ہمارا سوال بہت آسان تھا، سوال تھا اسد اللہ کس صحابی رسول کا لقب ہے؟
بہت ہی آسان سوال تھا, بہت سارے صحیح جوابات موصول ہوئے. ظاہر ہے کہ صحیح جواب تھا حضرت علی, اور ونر کا نام ہے جو کہ ہم نے قرآن اندازی کے بعد سلیکٹ کیا ہے محی الدین صاحب کراچی سے. محی الدین صاحب آپ کو ویگا لوبریکنٹ آئل اور کرشی کی موٹر بائک کی بہت بہت مبارکباد. آپ سب بھی تالیوں کی صورت میں ان کو مبارکباد دے دیجئے. اور آج کا سوال اتنا ہی آسان ہمارے ٹی وی آڈینس کے لیے. شمولیت کا طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر. توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ اس کا آپ نے ہمیں جواب بتانا ہے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے مدحت رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت خوب کہا ہے کسی نے, یہ زندگی 2 دن کی ہے. ایک وہ دن ہے جو تمہارے حق میں ہے, ایک وہ دن ہے جو تمہارے خلاف ہے. بس جو دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور نہ کرنا, جو دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور نہ کرنا, اور جو دن تمہارے خلاف ہو اس دن بے صبری نہ کرنا, اس دن ناشکری نہ کرنا, اس دن تحمل سے کام لینا. یہاں اکثر یہ بھی شکوہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اقتدار ملنے کے بعد, لوگ اختیار ملنے کے بعد بدل جاتے ہیں. نہیں صاحب, یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. اقتدار اور اختیار انسان کو بدل نہیں دیتا, انسان کو بے نقاب کر دیتا ہے. تو صرف ان لوگوں کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے, صرف وہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اور زندگی میں اچھا اور برا وقت تو آتا ہی رہتا ہے. برا وقت بھی اچھے وقت کی طرح انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اگر برا وقت نہ آئے تو نہ اپنوں میں چھپے غیروں کی پہچان ہو سکے, نہ غیروں میں چھپے اپنوں کی پہچان ہو سکے. اس لیے برا وقت بھی زندگی میں اتنا ہی ضروری ہے. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے, شکر سے کام لینا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے, اللہ کو پکارنا چاہیے, مولا کو پکارنا چاہیے, اللہ اللہ کرنا چاہیے, مولا مولا کرنا چاہیے, اور مولا سے کہنا چاہیے کہ دراڑیں دراڑیں ہیں ماتھے پہ مولا, مرمت مقدر کی کر دو میرے مولا. عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں, تم سے کیا تم خود ہی سمجھتے ہو, یا مولا مولا مولا, مولا 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 میرے مولا, مولا 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 میرے مولا, مولا 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 مولا, دراڑے دراڑے ماتھے مولا, مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا, مولا 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 میرے مولا, مولا 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 میرے مولا, مولا 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 میرے مولا. جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا,
مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا، پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ گھر لایا، نور کی بارش میں نور کی بارش میں ٹھیک ساتھ نظر آیا، مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا، تیرے در پہ جھکا ہوں، بنا ہوں، مٹا ہوں، مرمت مقدر کی کر دو مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا، ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے، اور نہ عبادت والا شعور آتا ہے، سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، اب جو تم نے ٹھکرایا تو پھر پاؤں گا، مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 مولا، دراڑے دراڑے ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا، لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو تورے سر سو ہے، تجھ کو شہے تو سرا جانا، البحر والا والماء طغى، عمل بے کسو طوفان ہوش ربا، عمل بے کسو طوفان ہوش ربا، منجدار میں وہ بگڑی ہے ہوا، منجدار میں وہ بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، انا فی عطشون وسغا سوئے باغ اب
ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم ریم جھم رم 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 جھم برسے ہارے رم جھم رم جھم بر جھم رم 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 جھم تو ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کا فضد ہر سب پھونک دیا جی مورا تن دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی پھونک دیا یہ جان بھی پیار چلا جانا یہ جان بھی پیار چلا جانا میں مدینے چلا 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 جھومتا 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 میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میرے گندے قدم لار ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا گنبد سبز پر سبحان اللہ جب پڑے گی نظر گنبد سبز خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ پیاری پیاری باتوں میں. اس سیگمنٹ کا نام پیاری پیاری باتیں پتہ ہے کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سیگمنٹ میں ہیں، اس لیے کہ اس میں پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں. سمپل. جس سیگمنٹ میں پیاری پیاری باتیں ہوں گی اس سیگمنٹ کا نام کیا ہوگا؟ پیاری پیاری باتیں.
اور پیاری پیاری باتیں کیوں ہوتی ہیں سیگمنٹ میں؟ اس لیے کہ پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم. ادھر ادھر یہ آوازیں نکال کے دکھا رہا تھا بھائی, بہت اچھی اچھی آوازیں نکال رہا تھا. ڈک کو اس کی آواز نکال کے دکھا رہے تھے, ہے نا؟ کیسی آواز نکال رہا تھا وہ؟ کویک کویک کویک, جو کرو کویک کویک نہیں, جیسے اس کو کر کے دکھا رہے تھے ویسے کر کے دکھاؤ. کویک کویک کویک. کویک کویک کویک. اچھا جاؤ تم کھیلو, جاؤ. ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں, وہ ہماری بات نہیں سن رہا, وہ اپنا کھیل رہے ہیں. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نہیں آج لگ رہا ہے آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں, بہت نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو, ایسا لگ رہا ہے نا؟ آج بچے جو ہے نا بہت ایسا لگ رہا ہے سو رہے ہیں, کسی کو نیند آ رہی ہے, نہ کوئی سلام کا جواب دے رہا ہے زور سے, نہ کوئی بتا رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, ہے نا بھائی؟ سب کو نیند آ رہی ہے. اب ذرا زور سے جواب دینا, السلام علیکم. یہ اب پتہ چلا نا جاگ رہے ہیں آپ لوگ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کون سا روزہ ہے آج؟ آج صبح ایک بچے سے پوچھا میں نے کون سا روزہ ہے وہاں پہ, پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے پہلا روزہ ہے آج. میں نے کہا بھائی پہلا کس نے کیا اصل ہے؟ میں روزہ نہیں رکھتا. بیٹا یہ فخر سے بتانے والی بات تو نہیں ہے. کیوں نہیں رکھتے تم روزہ؟ ہیں سوچ کے بتاؤ کیوں نہیں رکھتے روزہ. اور کون کون روزہ نہیں رکھتا مجھے بتاؤ. آپ بھی روزہ نہیں رکھتے, کیوں ہیں؟ چھوٹی ہوں اب ابھی. تو بڑی ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. یہ تو چھوٹا ہے پھر بھی آپ تو بڑی ہو گئی ہیں. روزہ سب کو رکھنا چاہیے, اور صحیح آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں, لیکن جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو سارے روزہ رکھیں گے نا. پھر رکھو گے تم؟ جی. اگلے سال رکھو گے؟ ایک روزہ رکھ لینا اس سال میں, ایک پلیز پلیز, تھوڑا سا رکھ لینا, ٹھیک ہے؟ رکھو گے؟ نہیں رکھ رہا, یہ کہہ رہا ہے میں نے. کہانی سنیں گے بھائی آپ لوگ مجھ سے؟ پکی بات. اچھا میں بھی کہانی بھی سناتا ہوں. تو وہ میں نے اس بچے سے پوچھا بھائی آج پہلا روزہ کہاں سے؟ بھائی آج تو 13واں روزہ ہے. کہنے لگا میرا پہلا روزہ ہے. وہ اصل میں اپنے روزے کی بات کر رہا تھا. ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان میں کون سا روزہ ہے, وہ اپنا روزہ بتانا شروع ہو گیا. یہ ویسے افطاری کی دعا آتی ہے کسی کو؟ جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں. کہانی سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا امتحان تو لوں نا. ہے بھائی, کیا نام ہے تمہارا؟ اقرا. اقرا. اقرا اور میں آج کا یہ سیگمنٹ ہوسٹ کر رہے ہیں. اقرا میری دوست ہے اور اقرا میری ہوسٹ ہے. کیا ہے بتاؤ, افطار کی دعا سناؤ. اللہم انی لک سمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. زبردست, ویری نائس, زبردست. اور قصیدہ بردہ شریف, یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ میں نے صبح نا ایسی بریک میں دوستوں سے پوچھ رہا تھا, سب نے کہا نہیں پتا. جب میں نے پڑھنا شروع کیا سب کو پتا تھا, صرف یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو کہتے کیا ہیں. آپ نے وہ سنا ہے وہ جو نعت وغیرہ جو انکل پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ جو اپنی پڑھتے ہیں مولایا صل, سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ پڑھے ساتھ پڑھیں. لی وسلم دائم علی حبیبی کا خیر. سب کو آتا ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ. اسی کو تو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. صحیح ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ بردہ شریف. تو آپ لوگوں کو سب کو آتا ہے, صرف نام بتانا تھا. اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. اب سناتے ہیں سٹوری. ایک انکل تھے. کتنے انکل تھے؟ ان کے بچے کتنے تھے؟ ابھی سے کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی تو میں نے نہیں, ان انکل کے تھے 4 بچے. 4 ہیں. 4. تم کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے پتہ ہے. پتہ ہے اس کو, سب پتہ ہے بھائی. 4 بچے تھے. وہ گڈ بوائز تھے یا بیڈ بوائز تھے یہ بتائیں؟ گڈ بوائز نہیں تھے, وہ بیڈ بوائز تھے. ہاں بھائی فارغ ہو گئے تم ان سے کھیل ویل کے؟ اچھا آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. وہ تھے بیڈ بوائز. بیڈ بوائز کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے ہیں, جو گندے بچے ہوتے ہیں. ہاں, جو اپنے امی ابو کا کہنا نہیں مانتے. جو آپس میں, وہ بھی ایسے ہی تھے, لڑتے رہتے تھے آپس میں. یہاں پر کوئی بھائی بہن بیٹھے ہوئے کوئی آپس میں؟ سارا میری چھوٹی بہن ہے. اور آپ کے بھائی, آپ کی بہن کا نام کیا ہے؟
18 تو آپ لوگ لڑتے ہیں آپس میں یا آپ کو تنگ کرتی ہیں؟ کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا تو کرتی ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے نا؟ کیا کرتی ہیں؟ مارتی ہیں مارتی ہیں؟ تھوڑا سا ہی مارتی ہوں تھوڑا سا ہی مارتی ہوں؟ تھوڑا سا مار سکتے ہیں؟ ہاں جی نہیں مار سکتے ہیں تھوڑا سا؟ نہیں نا، اس کو بولو مارے نہیں ان کو ہیں؟ اس کو بڑا دشمن آتا ہے وہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے، وہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے وہ تو کہہ رہی ہے نہیں آتا، آتا ہے یہ کہہ رہی ہے نہیں آتا۔ آتا ہے اچھا ابھی سنتے ہیں، ابھی آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس کو آتے نہیں آتا۔ 4 بچے ہوتے ہیں آپس میں، وہ لڑتے رہتے ہیں، گندے بچے ہوتے ہیں نا، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ان کے جو ابو ہیں نا وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں لڑنا تو بری بات ہے آپس میں تو نہیں لڑنا چاہیے، لیکن ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اپنے امی ابو کی بات ہی نہیں مانتے۔ ان کے ابو ان کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم اس طرح آپس میں لڑتے رہے نا تو پھر تو کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر سب ایک رہے، سب مل کے رہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ان کو بات ہی سمجھ نہیں آتی، ان کو جو بھی بولو وہ اپنی بات پہ قائم رہتے تھے، بات ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دن نا اس انکل نے سوچا کہ ایک کام کرتا ہوں، ذرا میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو بولا کہ آپ جو ہے نا وہ لائیں، لکڑیاں لائیں، لکڑیاں، سٹکس، بہت ساری سٹکس لائیں، وہ لے کر آئے۔ یہ ہم نے اسکول میں کیا تھا ہاں گڈ، تب ہم ان کو سناتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ سٹکس لے کر آئے۔ اب جناب انہوں نے ان کو بولا، کیا بولا 4 بچوں کو؟ بچوں کو بولا اسٹک توڑ کے 4 بچوں کو انہوں نے کہا، دیکھا یہ میری کوسٹ ہے نا، اس کو سب پتا ہے۔ 4 بچوں کو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ گاڑی کیا گاڑی دے دوں؟ کہانی نہیں سناؤں میں؟ کہانی سناؤں رہے، کہہ رہے گاڑی دے مجھے۔ انکل نے 4 بچوں کو بولا سٹکس کو توڑو۔ 4 بچوں نے پورا زور لگایا سٹکس توڑنے کے لیے بہت ایفرٹ کی، لیکن سٹکس اور زور لگایا، سٹکس ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایسا کرو، یہ 100 سٹکس ہے نا، ان سٹکس کو کھول دو، ساری سٹکس کھول دی۔ انہوں نے کہا ایک سٹک اٹھاؤ، اس کو توڑ دو، فوراً ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا دوسری سٹک اٹھاؤ، توڑ دو اس کو، پھر ٹوٹ گئی۔ ساری سٹکس ٹوٹ گئی، ایک ایک کر کے 100 سٹکس ٹوٹ گئی۔ وہی سٹکس جب جمع کر کے رکھی ہوئی تھی تب وہ سٹکس جیسے الگ الگ کیا تو ساری سٹکس۔ اب ان انکل نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو جب یہ 100 سٹکس ایک ساتھ پڑی ہوئی تھی تو ان کو کوئی بھی نہیں توڑ سکا، لیکن جیسے ہی ان سٹکس کو ہم نے الگ کیا تو یہ ساری سٹکس۔ اسی طریقے سے اگر تم لوگ بھی 4 بھائی مل کر رہے، ایک ساتھ رہے تو کوئی بھی آپ کو نقصان، لیکن اگر آپ لوگ الگ الگ ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے تو آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیسن کیا ملتا ہے اس اسٹوری سے؟ مل جل کے رہنا چاہیے، اتحاد میں برکت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی ہے اتحاد میں۔ آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں بھائی، قرشی جامع شیری کی جانب سے، میزان چائے کی جانب سے، اس کو بولو مجھے بڑا دشمن سنایا ابھی بریک میں، افکو سنی کی جانب سے، گولڈن سن آئل کی جانب سے، مدیحہ گوہر کی جانب سے، ہاشمی کاجل کی جانب سے، صوفی آئل کی جانب سے، الخیر فوم کی جانب سے اور ڈیئر کی جانب سے۔ سنا رہی ہے نہیں سنا رہی؟ سنائے گی، سناؤ بھائی۔ سپارے والی بازی کو سنایا تھا۔ کس کو سنایا تھا؟ سپارے والی بازی۔ سپارے والی بازی کو سنایا، رمضان والے انکل کو نہیں سنا رہی، کیوں؟ سناؤ۔ بڑا دشمن بڑا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ یہ تو نہیں سنا رہی بھائی، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ ذرا کیمرے کی طرف دیکھ کے بریک لیں اچھی سی۔ آپ کہیں ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اور آپ سب لوگوں نے بہت اچھے اچھے جوابات دیے، سب کے لیے بہت ساری تالیاں۔